وہ چھوٹی تردید تھی، اب بڑی تردید آ گئی ہے. دیکھیے صاحب، اب سیاستدان جو کچھ کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا عرض کیا جائے. تردید کیا اس کی آ گئی، 3-4 دن کے بعد تو اس کی تردید آ گئی تھی، اور اندھے کو بھی معلوم تھا کہ یہ بات غلط ہے. ہر حکومت میں اس کے بعد یہ شامل رہے. کیا یہ پریکٹیکل تردید نہیں ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل رہے، یہ اس کے بعد نواز شریف کی حکومت میں شامل رہے، اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ شامل رہے چھوٹے سے وقفے کے علاوہ. اس کو کون مانتا ہے کہ کوئی غداری کر رہا تھا؟ دیکھیں ان کے اوپر جب الزام آتا ہے تو اس کی اور وجوہات ہیں. مثلا وہ جیو سے سی ڈی چلائی گئی، وہ الطاف حسین صاحب دلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا. ان کے لوگوں کو ویزے ملتے ہیں آسانی سے، ہال بروک جاتا ہے وہاں جا کے اپنا ان کی تعریف کرتا ہے. اور اس سے پہلے اور نہیں ہے میئر جنہوں نے، ناظم جنہوں نے ایکسیلنٹ پرفارمنس دی ہو. نعمت اللہ خان کی پرفارمنس کیا کم تھی؟ 2 بلین روپے سے 40 بلین روپے پہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو لے گئے تھے نعمت اللہ خان. اس کی مصطفیٰ کمال نے بھی بہت اچھا کام کیا. غداری کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا ہی چینل ہے، جس کمپیئر نے یہ پروگرام کیا سب جانتے ہیں کہ اس کی ہمدردی ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. روز وہ ایم کیو حق میں فضا ہموار کرنے کے، مشرف کے حق میں فضا ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہے. غداری کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بات یہ ہے یہ سارے ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. کاروائی بھی غلط ہوئی تھی 95 میں بھی، جو البتہ جو ہوئی تھی اس کی نوعیت مختلف، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ کوئی اخلاقی جرات ان میں ہونی چاہیے. کمر تو توڑ دی 95 کے آپریشن نے ایم کیو ایم کی. اور اس کے بعد یہ جن لوگوں نے کاروائی کی تھی ان کے ساتھ ہر حکومت میں یہ شامل بھی ہوئے، اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جی فیصل سبزواری صاحب، وہ 95 کا آپریشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے اصل آپریشن تو وہ تھا جس نے آپ کی کمر توڑی. آپ اس کی آپریشن کی بات کرتے نہیں، 92 کے آپریشن کو لے کر آپ بیٹھ گئے. یہ ہارون رشید صاحب سے آج میرا پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوا ہے. میں کبھی کبھی دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ اپنی زمانہ طالب علمی کے سیاست کے دنوں کو بھولے نہیں ہیں، اور ایک اخباری صحافی کا بھید بدل کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ نیوٹرل آدمی ہے. مجھے نہیں پتا ڈاکٹر دانش کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، لیکن یہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ہارون رشید صاحب کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں. خیر کس کے ساتھ ہے ہمیں کس کے ساتھ ہے بتا دیں. اگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جس کی بات کر رہے ہیں، جن کے ساتھ طیاروں میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، اور ان سب کے پتا ہے. خیر میں کاشف، میں اب نقطے کی طرف آنا چاہوں گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں ان کے ساتھ ہمدردیاں نہیں. ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ہاں جی، میں آپ کو یہ بتا دوں ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں. لیکن چلیں آپ کا اپنا نام لیں، کس کے ساتھ میری ہمدردی، ذرا نام لیجئے. ان کا جن کی طرف قبلہ جاتا ہے، جس طرح انہوں نے پرزور طریقے سے نعمت اللہ خان صاحب ایک دیکھیے گزارش ذکر کیا ہے. کل میں نے کالم لکھا ہے جماعت اسلامی کے خلاف، کل کے اخبار میں چھپا ہوا ہے، غالباً آج بھی چھپا ہوا ہے. ایک منٹ. دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی میں کسی تنظیم میں کبھی شامل ہی نہیں رہا. تیسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے خلاف پچھلے 2 سال میں متعدد کالم میں نے لکھے ہیں، اور وہ مجھ سے ناراض ہیں. یعنی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید داڑھی دیکھ کر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. طالب علمی میں کسی تنظیم میں کبھی رہا ہی نہیں. جی اگر مجھے ضرور موقع دیں، جو انہوں نے سوالات اٹھائے، یہ کوئی کالم کار کا تو ہے نہیں پروگرام جس میں ہم صرف سنتے ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے پہلی بات تو یہ اعتراضات نہیں اٹھائے، یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے آ گئے تھے. اب جب آ گئے ہیں کاشف، میں نے کہا ہے کہ ہم نے بھگتا ہے ان برسوں کو اور ان تانوں اور تہمت کو. یہ کہتے ہیں کہ آپ 1995 کی بات کیوں نہیں کرتے. کیسے ہم بھول سکتے ہیں 1995 کو؟ ہمارے ہزاروں ساتھی شہید ہوئے.